आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ वो नेगेटिव इमोशन है। और नेगेटिव इमोशन में भी एंगर यानी गुस्सा। गुस्सा जितने भी नेगेटिव इमोशन है उन सब का टॉप ऑफ द लिस्ट है। गुस्से से बढ़ के कोई भी नेगेटिव इमोशन नहीं है। आप नेगेटिव इमोशन में जितने भी इमोशन हैं, चाहे वो जेलसी है, लालच है, इंतकाम है, नफरत है, किसी को भी देख लें, सबसे ज्यादा जो नुकसान इंसानियत को पहुंचाया है वो है एंगर यानी गुस्सा। इस इमोशन ने, नेगेटिव इमोशन ने, एंगर ने सबसे ज्यादा ये कत्ल गारत का मुर्तकब हुआ है। इस वजह से घर आबाद हुए, इसी की वजह से डिवोर्सेस होती हैं। तो ये एंगर है जिसकी वजह से लोगों को हार्ट अटैक भी हो रहे हैं, लोगों का ब्लड प्रेशर भी शूट कर रहे हैं, लोग डायबिटिक भी हो रहे हैं और लोगों को स्किन के प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं। ये गुस्सा क्या है, ये कहां से पैदा होता है, इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इस वीडियो में मैं आपको ये सब कुछ बता दूं। गुस्सा का ताल्लुक बेसिकली हमारी एक्सपेक्टेशन से है, हमारी तवक्कुआत से है। हमारी जो भी तवक्कुआत होती हैं, अगर उनके ऊपर रिजल्ट हमें ना मिले तो हमें गुस्सा आता है, हमारे अंदर एंगर प्रोड्यूस होता है। अगर हम तवक्को कर रहे हैं कि कोई बंदा जो है वो इस तरह बिहेव करेगा, अगर वो नहीं करता तो हमें गुस्सा आएगा। अगर हम चाहते हैं कि हमने ये काम किया है और इसका ये रिजल्ट हो, वो रिजल्ट वैसे नहीं शो होता तो हमें गुस्सा आएगा। यानी हमारी एक्सपेक्टेशन को जब भी ठेस पहुंचेगी, हमारी एक्सपेक्टेशन के ऊपर कोई चीज पूरी नहीं उतरेगी, कोई शख्स पूरा नहीं उतरेगा, तो उसका रिएक्शन हम गुस्से की शक्ल में देते हैं। गुस्सा बेसिकली हमारा एक परसेप्शन है। हमारा परसेप्शन ये है कि ये हमारी लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन है और ये काम होना चाहिए और ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन जब वो हमारी एक्सपेक्टेशन के ऊपर वो चीजें पूरी नहीं उतरती, वो बंदे पूरे नहीं उतरते, तो हमारी परसेप्शन ये हो जाती है कि हमारे साथ जो है वो इनजस्टिस हुआ है, हमारे साथ ज्यादती हुई है। हम उसका सोर्स जो है इंटरनल की बजाय एक्सटर्नल बना लेते हैं। हालांकि गुस्सा एक इंटरनल मामला है, इट्स अ मैटर ऑफ परसेप्शन। ये हमारी सोच और हमारे अदराक का मामला है। अगर हमारी परसेप्शन का लेवल हाई हो तो हमारा गुस्सा कम होगा, हमें गुस्सा इतनी जल्दी नहीं आएगा। अगर आपको जिंदगी में 1, 2 या 4 दफा गुस्सा आया है तो इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ये काम सी बात है। लेकिन अगर आप हर वक्त गुस्से में रहते हैं और गुस्से से भरे रहते हैं, देन यू आर सिक। तब आपके अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम पैदा हो चुकी है। अगर आपने उस प्रॉब्लम का सलूशन ना निकाला, उसका तदारक ना किया, तो आपको आने वाले वक्त में उसके बहुत ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना होंगे। और इसके कॉन्सिक्वेंसेस 2 तरह के हो सकते हैं। हमारे अंदर जब भी गुस्सा पैदा होता है तो हम 2 तरह का रिएक्शन लेते हैं। या तो हम गुस्से को पी लेते हैं, हम गुस्से को बर्दाश्त करने की कोशिश करते हैं, अपने अंदर दबा लेते हैं। लेकिन ये गुस्सा हमारे अंदर एक आग की तरह होता है। इस गुस्से को जब हम अपने जिस्म के अंदर समेटने की कोशिश करते हैं, अपने जिस्म की दीवारों के अंदर इसको बांध लेते हैं, तो ये गुस्सा हमारे हार्ट को, हमारे ब्रेन को, हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। हमें हार्ट अटैक करवा सकता है, ये गुस्सा हमारे ब्रेन को डैमेज कर सकता है, हमें हार्ट अटैक करवा सकता है, हमें तरह तरह की बीमारियों का शिकार कर सकता है, हमें ब्लड प्रेशर का मरीज बना सकता है। इसके अलावा यही गुस्सा जब हमारे अंदर बार बार पैदा होता है, जब हम गुस्से को चैनलाइज नहीं करते, गुस्से को मुनासिब तरीके से डील नहीं करते और गुस्से को बाहर हम एक्सप्रेस नहीं करते, गुस्से को दबाने की कोशिश करते हैं, अपने जिस्म के अंदर, अपनी जिस्म की 4 दीवारी के अंदर काबू करने की कोशिश करते हैं, तो ये गुस्सा हमारे लिए जहर बन के हमारे खून के साथ साथ दौड़ता है। ये हमारे लिए बहुत सारी जिस्मानी पेचीदगियां पैदा कर देता है, ये हमें हार्ट का पेशेंट बना देता है, ये हमें ब्लड प्रेशर, अल्सर का पेशेंट बना देता है। इवन ये खून को पॉइजनस करके, खून को जहरीला करके बहुत सारी स्किन डिजीजेस पैदा कर देता है। आपने देखा होगा कि अक्सर जो नौजवान लड़के और लड़कियां हैं उनका फेस बहुत रफ हो जाता है, उनका चेहरा बहुत खराब हो जाता है, उसके ऊपर पिंपल्स और तरह तरह के कील मुहासे निकल आते हैं। ये सब गुस्से को दबाने की वजह से, अपने आप को प्रॉपर एक्सप्रेस, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशन को प्रॉपर एक्सप्रेस ना करने की वजह से है। लेकिन अगर हम गुस्से को
اپنے جسم سے باہر نکالنا شروع کر دیں، ہم گالن گلوچ شروع کر دیں، ہم مار پیٹ شروع کر دیں، تو اس کے بہت سارے قانونی اور سماجی مسائل ہوتے ہیں. ایسے بندے کو پسند نہیں کیا جاتا. ہو سکتا ہے آپ غصے کا اظہار کریں، اگلا بندہ طاقتور ہو تو وہ آپ کی ہڈیوں پسلیوں کے اوپر اثر انداز ہو سکتا ہے. تو غصہ جو ہے وہ آپ کو کسی بھی صورت میں فائدہ نہیں دیتا. غصہ ایک ایسی آگ ہے کہ اس کو اپنے جسم کے اندر رکھیں تو یہ آپ کے اندر آگ لگا کے سب کچھ ختم کر دے گا. اس کو باہر نکالیں گے تو یہ دنیا کے اندر تباہی لائے گا. غصہ کسی بھی طرح آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. لیکن غصہ پیدا ہوتا ہے، ہمارے اندر ڈیزائر پیدا ہوں گی، ہمارے اندر ایکسپیکٹیشنز ہوں گی. ہم لوگوں کو ایک خاص طرح سے چیزوں کو ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں اور چیزوں نے ویسے نہیں ہونا، لوگوں نے ویسے نہیں ہونا، ہماری ایکسپیکٹیشن پہ کسی چیز نے پورا نہیں اترنا. غصہ تو آئے گا لیکن غصے کے ساتھ کیا جائے. اب اینگر سے نپٹنے کے لیے آپ 3 اسٹریٹجیز بنا سکتے ہیں. میں آپ کو 3 ایسی اسٹریٹجیز بتاؤں گا جن کے اوپر آپ عمل کر کے آپ غصے سے نجات حاصل کر سکتے ہیں. سب سے جو پہلا لیول ہے، جو سب سے پہلی اسٹریٹجی ہے، وہ ہے کامن اسٹریٹجی، جو آپ جانتے ہیں، جو آپ سمجھتے ہیں، جو آپ بچپن سے سنتے آئے ہیں. اس میں یہ ہے آپ اپنی فزیالوجی کو چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں آپ پانی پی لیتے ہیں، اگر آپ بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو جاتے ہیں، کھڑے ہیں تو بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جاتے ہیں. یہ سارا کچھ آپ کرتے آئے ہیں. لیکن میں آپ کو اس سے بڑا ایک سیکنڈ اسٹریٹجی بتاتا ہوں. سیکنڈ اسٹریٹجی یہ ہے کہ بیسیکلی غصہ جو ہے وہ اپنے آپ کو شو کرنا چاہتا ہے، وہ اپنے آپ کو فورس کرتا ہے کہ وہ ہمارے جسم سے باہر نکلے، وہ اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہتا ہے. ہمارا غصہ کیسے ظاہر ہوتا ہے؟ ہمارا غصہ 4 چیزوں سے ظاہر ہوتا ہے. یا تو ہم اس میں اپنی آواز کو اونچا کر لیتے ہیں، گالن گلوچ کرتے ہیں، یا تو ہم اس میں کوشش کرتے ہیں کہ اس بندے کو اپنے ہاتھوں سے نقصان پہنچائے، اس کے ساتھ مار پیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تیسرا ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کو اپنے فٹ کے ساتھ اس کو ٹھوکر مارنے کی کوشش کرتے ہیں. اور چوتھا یہ کرتے ہیں کہ ہم اس کو بائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے چھوٹے بچے لڑائی جھگڑے کے دوران دانتوں سے بھی کاٹ لیتے ہیں. تو باری باری میں ان 4 چیزوں کے اوپر بات کروں گا کہ ان سے ہم اپنے غصے کو کیسے چینلائز کر سکتے ہیں، اپنے غصے کو کیسے ریڈیوس کر سکتے ہیں. تو آپ کو جان کر یہ بڑی حیرانگی ہوگی کہ اینگر مینجمنٹ کے اس طریقہ کار کو گراس فزیکل امپیکٹ ایکٹیویٹی کہا جاتا ہے. اور کینیڈا کے سائیکالوجسٹ ڈاکٹر ہینز سلیجی نے اس کے اوپر کام کیا ہے. انہوں نے یہ 4 طریقے ایسے بتائے ہیں کہ جن کے اوپر آپ عمل کر کے اپنے غصے کو بے تحاشا بلکہ بہت زیادہ کم کر سکتے ہیں. پہلا طریقہ ہے اپنے ہاتھوں سے، اپنے ہینڈ کو استعمال کر کے آپ اپنے غصے کو کم کر سکتے ہیں. اس میں آپ نے یہ نہیں کرنا کہ آپ کو جس کے اوپر غصہ ہے اس کے اوپر ہاتھ اٹھانا ہے، بلکہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے کچھ باکسنگ والے گلوز پہن لینے ہیں اور پنچنگ بیگ کے اوپر پنچ کرنا ہے. یا آپ نے کوئی چیز ایسی بنا لینی ہے، پکڑ لینی ہے جس کے اوپر آپ اپنے ہینڈ کو یوز کر سکتے ہیں، آپ اپنے ہینڈ کے ساتھ سٹرائک کر سکتے ہیں. مثلا کرکٹ کی بال لے کے آپ بار بار اس کو بیٹ کے ساتھ ہٹ کریں، ہاکی کی بال لے کے ہاکی کے ساتھ زور سے ہٹیں لگائیں، یا ٹینس کا ریکٹ پکڑ کے بالز کو جو ہے وہ سرو کریں. اس طرح آپ مسلسل جب کریں گے تو آپ کا جو غصہ ہے اس کا لیول ہے، جو سٹریس کا لیول ہے وہ کم ہوگا. سیکنڈ، آپ اپنے فیٹ کے ذریعے، اپنے قدموں کے ذریعے، اپنے پاؤں کے ذریعے بھی اپنے غصے کو کم کر سکتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ آپ نے کوئی فٹ بال لے لینا ہے اور اس کو بے تحاشا ککس لگانی ہے، یا کوئی ایسی آپ نے ایکٹیویٹی اپنا لینی ہے جس میں آپ کا پاؤں جو ہے وہ کسی چیز کے ساتھ ہٹ ہو، لیکن ہٹ ایسا نہ کرے کہ آپ کا پاؤں زخمی ہو جائے اور آپ کو مزید غصہ آئے. آپ نے فٹ بال کی طرح کچھ ایسی ایکٹیویٹی ڈیولپ کر لینی ہے جس سے آپ کی جو انرجی ہے وہ آپ کے پاؤں کے ذریعے سے باہر نکل جائے. تھرڈ، آپ یہ کر سکتے ہیں جیسے بچے کسی کے ساتھ لڑائی ہو تو اس کو بائٹ کرتے ہیں، اس کو دانتوں سے کاٹ لیتے ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے بچپن میں دیکھا ہوگا کہ جو شیخوار بچے ہوتے ہیں جو دانت نکال رہے ہوتے ہیں تو ماں ان کو ایک مٹیریل سا دے دیتی ہیں. بازار میں وہ ایک مٹیریل سا ہوتا ہے جس کو پیس ٹیدر بھی کہتے ہیں. آپ نے اس کو یوز کرنا ہے، اس طرح کا کوئی مٹیریل آپ نے یوز کرنا ہے، پلاسٹک کا ہو، ربڑ کا ہو، جس کا بھی ہو، اور آپ نے اس کو دانتوں میں لے کے جو ہے وہ چبانا ہے. آپ کا دانتوں کے ساتھ جو اس کے ساتھ کنٹیکٹ ہوگا، آپ کا غصہ اس سے بھی بہت کم ہوگا.
آپ کا جو بلڈ ہے وہ کلیئر ہونا شروع ہو جائے گا. اور فورتھ اور سب سے اہم، آپ نے شاؤٹ کرنا ہے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہمیں غصہ آتا ہے تو ہم اونچا بولتے ہیں، ہم شاؤٹ کرتے ہیں، ہم گالم گلوچ کرتے ہیں، لیکن آپ نے ایسا نہیں کرنا. آپ نے کیا کرنا ہے، ایک خالی کمرہ سلیکٹ کر لینا ہے، ایک ایسی جگہ سلیکٹ کر لینی ہے جہاں پہ زیادہ لوگ نہ ہوں، اور وہاں پہ 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ آپ نے کوئی اخبار لے کر، کوئی کتاب لے کر، اس میں سے جو ڈائیلاگ ہے، جو اس کے اوپر عبارت ہے، وہ آپ نے اونچی اونچی ریڈ کرنی ہے. وہ آپ کو، آپ کے غصے کو بہت حد تک کم کر دیں گے. لیکن تیسرا اور سب سے اہم لیول جو آپ اینگر مینجمنٹ سے کرنے کے لیے کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے، آپ نے لیمبورگنی والی اسٹریٹجی اپنانی ہوگی. لیمبورگنی جو ٹریکٹر بنانے والی فیکٹری کا مالک تھا، اس نے اپنے لیے فراری گاڑیاں خریدی، لیکن اس فراری گاڑی کا کلچ پلیٹ بار بار جل جاتے تھے، خراب ہو جاتے تھے. وہ فراری کے پاس گیا جو فراری گاڑیوں کا مالک تھا. اینزو فراری نے اس کی بات نہیں سنی. اس سے کہا کہ تم تو ایک ٹریکٹر بنانے والی فیکٹری کے مالک ہو، تمہیں کیا پتا یہ گاڑیاں کیسے بنتی ہیں، کیسے چلتی ہیں. تو لیمبورگنی نے اس کی انسلٹ کو پرسنل اس حد تک نہیں لیا کہ اس نے اس کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی، اس کے ساتھ مار پیٹ نہیں کی. اس نے اس غصے کو اپنے مقصد کے لیے پازیٹیولی استعمال کیا. اس نے اپنی ایک کمپنی کھڑی کر دی جو لیمبورگنی گاڑیاں بناتی تھی. اب لیمبورگنی گاڑیاں اور فراری گاڑیاں ایک دوسرے کی کمپیٹیٹر ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرتی ہیں، اور لگژری گاڑیوں میں دونوں بہت بڑی برانڈز بن چکی ہیں. اب غصہ آپ کو آئے گا، آپ کے اندر جب تک سانس چل رہی ہے، آپ کے اندر ایکسپیکٹیشن، توقعات رہیں گی. آپ جو بھی کام کرتے ہیں، آپ ایک توقع رکھتے ہیں کہ اس کا یہ نتیجہ نکلے گا، لیکن وہ نتیجہ نہیں نکلتا. آپ کو غصہ آنا نیچرل ہے. اب یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو اس کو کس لیول پہ ڈیل کرتے ہو. اب غصے کو آپ نے دیکھا کہ یہ بیسیکلی نیگیٹو ایموشن ہے، یہ بھی ہمارا پرسیپشن ہے. اب غصہ نیگیٹو ایموشن تو ہے، بعض لوگ اس کو سمجھتے رہیں گے، لیکن یہ غصے کو اگر آپ لیمبورگنی کی طرح استعمال کریں تو آپ کا مقدر، آپ کی فارچون چینج ہو سکتی ہے. لیکن اگر آپ اس غصے کو، اس اینگر کو عام لوگوں کی طرح استعمال کریں گے تو آپ اس کے انفلوئنس میں رہیں گے، آپ اس کے زیر اثر رہیں گے، اور کوئی نہ کوئی نقصان اٹھاتے رہیں گے. تو یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس نیگیٹو انرجی، جس کو ابھی تک نیگیٹو انرجی سمجھا جاتا ہے، اس کو پازیٹیولی آپ نے کیسے استعمال کرنا ہے. غصہ ایک سیلاب کی طرح ہے، ایک بکھرے ہوئے دریا کی طرح ہے. یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ اس کے اوپر ڈیم بناتے ہو یا اس غصے کے آگے اپنے شہروں کو اور اپنی بستیوں کو تباہ ہونے دیتے. یہ چوائس آپ کی ہے.